الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله وقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، شمسی کیلنڈر کی آخری اتوار اور قمری یعنی چاند کی تاریخوں میں یہ پہلی اتوار قرآن کے دو مختلف جگہ سے دو آیتوں کے ٹکڑے اور ایک حدیث پڑھا. اسی کو سمجھنا ہے. موجودہ زمانے میں اس کی اہمیت زیادہ ہے اور اسی پر آج کی گفتگو ہوگی. عزیزان محترم، صحت سے متعلق مسائل عام ہو گئے. پہلے صحت سے متعلق مسائل اتنے نہیں تھے جتنے اب عام ہو گئے. اس لیے اب کیا آدمی پڑھا لکھا، کیا نہ پڑھا لکھا، کیا شہری، کیا گاؤں کا، ہر آدمی میڈیکل سے جڑی ہوئی بہت سی چیزوں کو خود سمجھنے لگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصل مرض کو قابو میں لانا یا اسے جان لینا، پکڑ لینا، یہ آدھا علاج ہے، بلکہ آدھے سے زیادہ علاج ہے. اگر آدمی مرض ہی کو نہ پکڑے تو بڑا مسئلہ ہے. پچھلے زمانوں میں جو میڈیکل کا علم تھا اس میں آدمی کی نبض دیکھ کر یا اس کا پیشاب، اس سے آدمی جو اس زمانے میں ہوتے تھے جن کو حکیم کہتے ہیں، ڈاکٹر کہیے، جو بھی کہیے، مسئلے کو قابو میں کر لیتے. نبض پر ہاتھ رکھا اور فوراً پکڑ لیتے. اب وہ چیزیں تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں. خود ہمارے میسور شہر میں ایک حکیم ہوا کرتے تھے. ان کے یہاں صبح صبح آدمی اپنا قارورہ پیشاب لا کر رکھ دینا رہتا تھا. صرف اس قارورے کو، پیشاب کو دیکھ کر وہ بتا دیتے تھے کہ بھئی آپ کو کیا مرض ہے اور آپ کو آگے کیا اپنے کھانے پینے دوسری چیزوں میں احتیاط کرنا. تو ایک مرتبہ بعض لوگ آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے کہ بھئی یہ صحیح میں پہچانتے بھی ہیں یا ایسے ہی جو ڈھانکتے ہیں، تو ایک صاحب نے گھوڑے کا پیشاب ایک بوتل میں پکڑا اور وہاں رکھ دیا. وہ آتے تھے، دیکھتے تھے، بتاتے تھے کہ بھئی یہ جس کا ہے اسے یہ مسئلہ ہے، اسے یہ کر. اب وہ جو گھوڑے کا قارورہ تھا، پیشاب تھا، آزمانے کے لیے رکھا ہوا تھا. انہوں نے اسے دیکھا اور اس سے کہا کہ بھئی اس سے کہو کہ ہری گھاس کھانا بند کر دے، اس کا علاج وہی ہے. وہ پہچان گئے اسے یہ نہیں کھانا ہے، پہچان لیا. اب ہر چیز کے لیے ایکس رے ہیں اور خدا جانے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی مرض قابو میں نہیں آتا ہے. مرض قابو میں آ گیا تو آدمی وہاں ایگزیکٹ اس کا علاج کر سکتا. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے اور تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. بعض مرتبہ انسان کے جسم میں ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری چیز آٹومیٹک بڑھتی ہے. اگر وہ بڑھتی ہے تو دوسری چیز کم ہوتی ہے.
कोलेस्ट्रॉल की मिसाल लीजिए। कोलेस्ट्रॉल इंसान के जिस्म में है, उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और बैड कोलेस्ट्रॉल है। जहां बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होती चली जाती है, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद कम होती चली जाती है। ये सबको मालूम है। अब इस बात को ज़हन में रखिए कि अच्छा इधर बढ़ा तो बुरा इधर घटा, इधर बुरा बढ़ा तो इधर अच्छा खुद ब खुद घटना शुरू हो जाता है। और आमतौर पर मुसलमानों का डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपके यहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ही रहता है, इसलिए कि आप नॉनवेज बहुत खाते हैं, ये है। हालांकि नॉनवेज तो दूसरे लोग भी बहुत खाते हैं, बदनाम तो सिर्फ मुसलमान है। बहरहाल तो मसला समझ में आया कि अच्छा इधर ऊपर बढ़ा तो बैड इधर नीचे कम, इधर बैड ऊपर बढ़ा तो जो है अच्छा नीचे हो जाता है, और ये इंसान की सेहत के लिए नुकसान है। इस तमहीद को समझने के बाद अब आप आइए, उम्मत मुस्लिमा में जो भी बुराइयां हैं, जो भी ऐसी चीजें जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने नापसंद किया है, इन चीजों को आप देखेंगे तो अब सवाल होता है कि भाई आखिर क्यों एक आदमी को मालूम होने के बावजूद वो बुराइयों में लगा हुआ है, अच्छाइयों में नहीं आ रहा है। उसे मालूम है कि ये बुरा काम है, उसमें लगा हुआ है, ये अच्छा काम है, उसमें उसका दिल नहीं लग रहा है। और इसी तरीके पर दूसरी वो तमाम चीजें जो इबादत से ऊपर उठकर अकाइद में अमल दखल में आ जाती है। एक आदमी का अकीदा जो है सही नहीं है, वो नफे नुकसान के सिलसिले में अपने मनगढ़ंत ख्यालात को बनाए हुए, ये जो बड़ी बीमारियां हैं, इसका असल सबब क्या है? कहाँ भूल हो रही है या कहाँ गिरफ्त सही नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से ये मसला काबू से निकलता जा रहा है? आज इसी मसले को हमें समझना है। ये मसले को समझेंगे, मर्ज को समझेंगे तो सही ट्रीटमेंट भी होगा, सही इलाज भी होगा। कुरान करीम की ये 1/3 आयतें, कुरान करीम की 1/3 आयतें, 1/3 तौहीद पर है। पूरे कुरान मजीद में बुनियादी तौर पर 3 बड़े मजमून हैं। एक है तौहीद, अल्लाह को एक मानो, उसके सिफात को जानो। नंबर 2 रिसालत, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, नबी बरहक हैं, और जो कुछ उन्होंने उम्मत को दिया है, पेश किया है, कौली जरिए से, अमली जरिए से, वो ही असल जो है अल्लाह को पसंदीदा चीजें। तीसरी चीज है आखिरत का अकीदा, कि भाई इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है। ये 3 चीजें हैं जिस पर कुरान चलता है, जिसके ऊपर मेन बुनियाद है। वाकयात भी जिक्र किए गए, वो भी जिक्र किए गए, लेकिन उनके भी पीछे मकसद यही, या तो तौहीद है, या रिसालत है, या आखिरत। जैसे एक इमारत है, उसका पूरा जो है वजन पिलरों पर पड़ा हुआ है। दीवार हटाइए, छोड़िए, दरवाजा इधर से उधर कीजिए, इमारत नीचे नहीं बैठती। लेकिन पिलरों को आप छेड़छाड़ी करेंगे तो इमारत जो है गिर जाएगी, बैठ जाएगी। तो अब आप समझिए कि बुनियादी तौर पर 3 चीजें हैं जिस पर कुरान मजीद का पूरा जो है फोकस है, जिसके ऊपर कुरान मजीद जिसके लिए चलाया जाता है, वो है तौहीद, दूसरे नंबर पर रिसालत, तीसरे नंबर पर आखिरत का मसला। अब बुनियादी तौर पर तौहीद के मसले में आदमी जितना कमजोर होता जाएगा, समझिए
کہ ادھر اس کے پاس اور اس پر اوہام اور دوسرے تیسرے عقیدے جو ہے وہ ادھر مضبوط ہوتے چلے جائیں. توحید اگر صحیح سمجھ لیا، توحید کو صحیح مان لیا، تو اب کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسے جو ہے کسی بھی بد عقیدگی میں اسے ڈال کر اس کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے. آدمی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اسے بچانے کے لیے جو ضروری چیز ہوتی ہے اس پر پہلے جو ہے آپریشن ہوتا ہے. تو اب آپ سمجھیے قرآن کریم نے توحید کے سلسلے میں چیزیں بیان کرتے ہوئے بار بار ایک بات بتائی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی تکلیف میں، مشقت میں، مصیبت میں، آفت میں کوئی پڑ جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو اسے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس آفت سے نکال سکے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں نکال سکتا. دوسرے نمبر پر یہ جو آیت کا مضمون سنایا، اس مضمون کی آیتیں اسی طریقے کے آس پاس الفاظ کے ساتھ آپ کو ملے گی. دوسرا ایک مضمون، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ فضیلتوں والی کوئی شخصیت ہے تو وہ ہے رسالت مآب سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فارسی شاعر نے کہا، حضور کی تعریف میں ایک شعر میں بات ختم کر دی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فضائل، مناقب، آپ کے اوصاف اتنے ہیں کہ جو ہے ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتے. مختصر لفظوں میں، دو لفظوں میں بات سمجھنا ہے تو یہ ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے محترم اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں. آپ سنیے دوسری آیت جو میں نے پڑھی، اس آیت میں جو مضمون اور مفہوم اور اس کا جو ترجمہ ہے اسے سنیے، اور اسی طرح کی آیتیں قرآن میں ایک سے کئی جگہ ہیں. اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، کوئی شک نہیں، کہیں کوئی اس مقام اور مرتبے میں اور آپ کی شخصیت اور اوصاف کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ بذات خود فی نفسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نفع نقصان دینے کی طاقت اور صلاحیت ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو پھر یہ سلسلہ نیچے تک خطرناک چلے جاتا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ نفع نقصان کے مالک ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر نفع نقصان فی نفسی بذات خود میرے قبضے قدرت میں ہوتا تو مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی اور کبھی کوئی مسئلہ نہ پیش آتا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی مکے کے 13 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حالات آئے ہیں، کیا مسائل سے آپ گزرے ہیں، کن تکالیف سے آپ کا جو ہے سامنا ہوا ہے. جب اللہ کے بعد جو شخصیت، جو کائنات میں بڑا مقام رکھنے والی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہوں نے خود
کے ذریعے سے اللہ نے اعلان کروا دیا کہ بھی نفع نقصان کے مالک صرف اللہ. اس سے بھی آگے مضمون سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کفار میں سے بعض پر بڑی محنت کرتے تھے کسی طرح یہ ایمان میں داخل ہو جائیں، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا. تو اب ان باتوں کو سننے سمجھنے کے بعد اب آپ آئیے کہ موجودہ زمانے میں امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ صحیح علم دین کے نہ ہونے کی وجہ سے بدعقیدگیوں میں ہے. اتنے بدعقیدے ہیں کہ وہ توحید کو کمزور کر کے نیچے گرا دے رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ، یہ دن، یہ وقت اور یہ جگہ، یہ وہ، ان کے اندر فی نفسی نفع نقصان دینے کی طاقت ہے، تو گویا وہ شرک کر رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے جیسے اللہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے پر یہ مہینہ بھی نفع پہنچا سکتا ہے، یہ مہینہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ جگہ بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. زمانے میں بھی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، اور جگہ میں بھی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، آج ہمارا اپنا شہر بنگلور ٹیکنالوجی کی دنیا میں، کمپیوٹر کی دنیا میں، ویب سائٹ اور سیریل کی دنیا میں دنیا بھر میں جانا جاتا ہے کہ یہاں اتنے ذہین لوگ رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہی حضرات دینی علم میں اتنے کمزور اور اتنے کوتاہ ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا. مثال لی کے بعد سمجھنے میں آسانی ہو. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں یہ گھر لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا لے لیجیے. کہا آپ آ کر دیکھیے. میں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہوں. اس کے بعد میں نے کہا کہ بھی اگر آپ کو پسند ہے، کمفرٹیبل ہے، لے لیجیے. انہوں نے کہا حضرت آپ نے چھت پر جا کر نہیں دیکھا. میں نے کہا چھت پر کیا چیز ہے بھی وہ بھی دکھا دو. اب چھت پر لے گئے. کہا حضرت پانی کی ٹنکیاں کہاں ہیں وہ دیکھیے. میں نے کہا وہاں ہے. انجینئر نے پلان میں ڈالا ہوگا کہ بھی پانی کی ٹنکیاں یہاں ہونا چاہیے تو رکھا گیا ہے. اس میں کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ، مجھے تو سول انجینئر ہوں نہیں کہ میں کچھ جان سکوں. انہوں نے کہا حضرت آپ کو نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں معلوم. انہوں نے کہا یہ گھر نہیں لے سکتے. میں نے کہا اس کی وجہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو پانی کی ٹنکیاں چھت کے جس حصے پر رکھے ہیں ٹھیک اس کے نیچے ہمارا کچن آتا ہے. میں نے کہا اچھا ہے، کچن اگر ٹھیک نیچے آ رہا ہے تو پانی کو آنے میں سہولت ہوگی. کہنے لگے نہیں حضرت واسطو کے حساب سے یہ غلط ہے. میں نے کہا واسطو کیا چیز؟ میں نے کہا واسطو کیا چیز ہے مجھے معلوم. مجھے جو چیز نہیں معلوم، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں کسی سے بھی پوچھ لیتا ہوں جسے معلوم، اس میں تکلف نہیں کرتا. بہت سی مرتبہ میں نے شاید اس سے پہلے کی مجلس میں بھی بتایا، ایک کتاب میرے فون میں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی. تو نماز کے بعد دو چار نوجوان بچے کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ بھائی موبائل میں ایک کتاب ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، آپ لوگوں کو آتا ہو تو بتائیے. انہوں نے کہا چلیے. تو گئے. اس کے بعد کہا کتاب کا بہت زیادہ MB میں ہے اس لیے نہیں ہو رہے، اس کے لیے دوسرا آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اس پہ کرنا ہے. انہوں نے کہا اور دکھایا. میں نے جزاک اللہ کہا. جو چیز نہیں معلوم ہے، جب آدمی راستے میں کسی سے پوچھ لیتا ہے یہ روڈ کدھر جا رہا ہے تو اس میں کیا ہے پوچھنے کسی بھی دینی چیز. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا واسطو یا یہ ہے کہ بھئی اگر کچن کے ٹھیک اوپر پانی کی ٹنکی ہے تو اس گھر میں فساد ہوتا ہے، وہاں سکون نہیں ہوتا. میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟
کہنے لگے کہ بھئی یہاں چولہے میں کچن میں چولہا جلتا ہے، یہاں آگ ہے، ٹھیک اس کے اوپر پانی ہے، تو آگ اور پانی کا ملتا نہیں ہے۔ میں نے کہا بڑی عجیب بے وقوفوں کی بات ہے، آپ خود آگ پانی مٹی ہوا سے بنے ہیں، آپ تو ٹھیک ہے، آپ خود آگ پانی مٹی ہوا سے بنے ہیں اور اتنے سالوں سے جی رہے ہیں، اور جب تک جینا ہے تب تک جئیں گے۔ یہاں اس سے زیادہ چار خطرناک چیزوں کے ذریعے سے جو ایک دوسرے کے ضد ہے۔ اب ہوا اور آگ کے درمیان میں نہیں ہوتا، جہاں آگ ہوگی ہوا آئے گی تو آگ اڑاتی لے جائے گی، مٹی آگ پر پڑے گی بجھا دے گی۔ یہ چار چیزیں جو نہیں آپس میں جمتی، اللہ نے ان کو تو جمع کر مجھے اور آپ کو بنایا ہے، یہاں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، یہاں یہ کیوں مسئلہ؟ پھر تحقیق کیا تو پتا چلا کہ بھی برادران وطن کے یہ عقیدے ہیں، ان کے یہاں یہ چیز جو ہے مانی جاتی ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اسی طریقے پر گھر کا دروازہ اس سمت میں ہونا چاہیے، اس سمت میں ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں کوئی چیز نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ہے نہیں۔ یہ سب بیماریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں کہ آپ نے اللہ کی جو صفت ہے کہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہے، اس پر آپ اگر کامل اور مکمل یقین رکھتے تو پھر یہ چیزیں آپ کو پریشان نہ کریں۔ تصوف کا مسئلہ ہے، سمجھیے، ایک استاد اپنے شاگردوں کو جمع کیا، جمع کر کے ایک سبق پڑھایا، اور وہ سبق یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہر جگہ ہماری نگرانی فرما رہے ہیں۔ ہر جگہ ہر وقت ہماری نگرانی فرما رہے ہیں۔ یہ سبق پڑھایا، چند دنوں کے بعد کہا کہ بھی آپ لوگوں کا آج امتحان۔ شاگردوں نے کہا ٹھیک ہے۔ استاد نے سب کو ایک ایک مرغی یا کوئی چھوٹا سا پرندہ اور ایک چاقو دی، اور کہا کہ اسے لے جا کر ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں جا کر ذبح کرو، اور ذبح کر کے جانور کو، یہ پرندے کو لے کر آؤ۔ سب شاگرد گئے، جا کر سب نے کہیں وہاں چھپ کر، کوئی ادھر چھپ کر پرندے کو ذبح کیا لے کر۔ بہت دیر کے بعد دیکھا ایک طالب علم آیا، اس کے پاس وہ پرندہ زندہ ہے، چاقو۔ استاد نے پوچھا کہ بھئی آپ نے ذبح نہیں کیا؟ تو شاگرد نے کہا حضرت آپ نے کہا کہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جہاں کوئی نگرانی نہ کر رہا ہو۔ تو دوسرے شاگردوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ آدمی اپنی بیوقوفی پہ بہت جلدی ہنستا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ وہی سب سے زیادہ سنجیدہ، اور یہ ہنسنا شروع کیا، ارے فلاں جگہ چلے جاتے، وہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاتے، اس کمرے میں چلے جاتے۔ تو استاد نے پوچھا شاگرد سے کہ بھئی ان سب لوگوں نے تو پرندوں کو ذبح کر دیا، آپ نے کیوں نہیں ذبح کی؟ تو طالب علم نے استاد کو بتایا کہ حضرت آپ نے جب سے ہم آئے ہیں یہی سبق پڑھایا، یہی سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ذات ہے جو ہر وقت ہر جگہ تمہاری نگرانی کر رہی ہے۔ اب میں جہاں بھی جاتا وہ دیکھ رہے ہیں تو کیسے میں ذبح کرتا؟ آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور آپ ہی نے یہ بتایا کہ اللہ ہر جگہ سے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، تو میں کہاں ذبح کرتا؟ تو استاد نے کھڑے ہو کر اس طالب علم کو گلے سے لگایا اور مبارکبادی دی اور شاباشی دی، اور تمام شاگردوں سے کہا کہ جو سبق میں نے پڑھایا اس سبق کو اسی ایک طالب علم نے سمجھا۔ تو توحید کا مسئلہ اتنا مضبوط ہے کہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہے۔ جب یہ بار بار قرآن ذکر کر رہا ہے تو آپ جو ہے کسی اور چیز کو اس میں سوچنا، یہی توحید کے منافی چیز۔ دراصل بچپن میں عقیدوں پر صحیح تعلیم نہیں ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ امت مسلمہ بہک رہی ہے، بہک کر دین سے نکل رہی ہے۔
میرے استاد محترم فتح عبد المجید المرشدی نے بتایا، مصری نے، کہ یہودی اپنے بچوں کی بچپن میں کیسے تربیت کرتے ہیں۔ کہا کہ بچوں کو ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا کسی پہ بھروسہ مت کرنا، بار بار بچے کو بولتے ہیں کہ بیٹا کسی پہ بھروسہ مت کرنا۔ اس کے بعد چھوٹا سا بچہ رہتا ہے، اونچی جگہ پر بچے کو کھڑا کرتے ہیں اور باپ کھڑا کر کے کہتا ہے آؤ بیٹا۔ اب جب چھوٹے بچے کو ماں باپ ہاتھ دکھا کر ایسا بلائے تو بچہ آ جاتا ہے۔ وہ جو ہی آتا ہے باپ ہٹ جاتا ہے، بچہ نیچے گر جاتا ہے، نیچے منہ پر گرتا ہے، خون وغیرہ آتا ہے۔ تو باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ میں نے کیا سبق پڑھایا تھا، کسی پہ بھروسہ مت کرنا، تم نے میرے پر بھروسہ کیا، یہ اس کا نقصان ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان کا کہ ان کی تربیت جس حساب سے ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ کبھی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور اس وقت پوری دنیا کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ڈال رکھا ہے۔ کتنی کم تعداد ہے لیکن کتنا پریشان کر رکھا ہے آپ۔ تو عزیزان اکرامی، ہمارے یہاں عقیدوں پر، توحید پر کہ اللہ ہی رزاق ہیں، اللہ کی جو نام میں صفاتی نام ہے، کیا نام ہے وہ؟ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس الجبار المنتقم الرزاق، یہ جو صفاتی نام ہے، ان صفات کے اندر جو مفہوم اور معانی ہے، ان معانی اور مفاہیم کو بچوں کے ذہن میں بچپن میں بٹھا دینا ہے۔ آج بہت مشکل ہے، آج جو نوجوان نسل دہریت میں جا رہی ہے، کوئی مذہب صحیح نہیں، ویسے بن جا رہے ہیں، اور بہت سی بچیاں اور بچے غیر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ بچپن میں توحید کو نہیں پڑھایا گیا، مشکل سے ضروری سمجھ کر تھوڑی دیر قرآن پڑھا دیا گیا، آدھے گھنٹے 10 منٹ 15 منٹ میں پڑھا دیا گیا۔ اب اس کے علاوہ اسکولوں میں تو کوئی پڑھایا نہیں جاتا، نہ وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، نہ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ مشکل سے جو ہے مکتب میں بھیج کر قرآن پڑھا لیا ہے، گھر میں استاد نے آ کر پڑھا دیا، اور اگر جلدی ختم نہ ہو تو استاد کو بدل دیتے ہیں کہ بھئی حضرت جلدی نہیں پڑھا رہے، دوسرے استاد کو لو۔ یہ جو توحید کا سبق ہے، کب پڑھیں گے بچے؟ آنے والی نسلوں میں یہ کب اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے؟ اس کا نتیجہ ہے، ابھی کل سفر کا مہینہ شروع ہوا، کل ہی ایک صاحب نے کہا مجھ سے کہ حضرت اب 1 مہینے تک جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں، کہیں آپ سفر میں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت سفر میں تو نہیں جا رہا، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو وہی ہوا برادران وطن کے 2 مہینے چلتے ہیں نا، وہ جو مہینے بارشیں بھی جس میں چلتی رہتی ہیں، اس میں بھی ان کا وہی رہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں لینا ہے، وہ نہیں لینا ہے، یہ نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انتقال ہو گیا اس لیے اب 4 مہینے تک گھر میں کوئی خریداری، کوئی خوشی کی محفل نہیں ہوگی۔ خریداری نہیں ہوگی تو ٹماٹر بھی مت لیجیے، ٹماٹر لے کر کیوں کھا رہے، چاول لے کر کیوں کھا رہے، گوشت لے کر کھا رہے، سب کھا رہے، لیکن کسی خاص چیز میں آ کر مسئلہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ آدمی سفر میں نکلنے سے پہلے کہیں بھی وہ یہ دیکھتے تھے کہ 2 کوے آپس میں اگر ایک ساتھ ایک کی طرف دوسرا منہ کر کے بیٹھا ہے تو اسے دیکھ کر سفر میں جانے کو بہت اچھا سمجھتے۔ عرب کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مالک نے غلام سے کہا ذرا جاؤ دیکھو باہر اگر 2 کوے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں تو مجھے فوراً آ کر اطلاع دینا تاکہ مجھے سفر پہ جانا ہے، میرا سفر کامیاب ہے۔ ان کا عقیدہ تھا۔ غلام نے جا کر دیکھا تو 2 کوے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً بھاگ کر آیا، کہا کہ بھئی 2 کوے فلاں جگہ بیٹھے ہیں، چلیے۔ اب مالک گیا، اب جانے تک ایک کوا اڑ گیا، باندھ کے تو آیا نہیں تھا، وہ ایک کوا اس کو وقت ہو گیا، اڑ کر چلا گیا۔ تو واپس آیا اور آ کر مالک نے نوکر کی خوب پٹائی کی، خوب اسے برا بھلا کہا،
کہا کہ تمہاری وجہ سے میرا سفر میں نحوست آ گئی، اب میں نہیں جاؤں۔ جیسے ہمارے یہاں بلی چلے جاتی ہے، صبح جا رہے ہیں، گھر میں پوچھ لیا کہاں جا رہے ہیں، تو آدمی سمجھتا ہے کیوں ٹوکا تم نے؟ جیسے ان کے ٹوک دینے سے یہ ملک جو فتح کرنے جا رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ میں جا رہا تھا ایک اچھے کام کو، گھر میں پوچھ لینا مسئلہ، طلاق خلا کے مسائل آتے ہیں، اس میں یہ بھی باتیں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت میں جب بھی باہر نکلتا ہوں ٹوکتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ٹوکتے؟ وہی پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ پھر یہ تو پوچھنا پڑے گا نا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، تاکہ تم اس حساب سے گھر کا کھانے پینے کا نظم بنایا جا سکے۔ تو مالک نے خوب پٹائی کی، اتنے ہی میں اس مالک کے دوست کے یہاں سے کچھ کھانا آیا، تو مالک بیٹھ کر کھانے لگا، تو نوکر جو عرب نوکر جو مار کھائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کتنی عجیب بات ہے، آپ نے کہا 2 کووں کو دیکھنے سے بڑا کام ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، میں نے 2 کووں کو ایک ساتھ دیکھا، منہ کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور بدلے میں اتنے جوتے آپ کے ملے، اور آپ سنگل کوے کو دیکھے اور اتنی شاندار جو ہے دعوت اڑا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، نماز میں دل نہیں لگ رہا، آپ جانتے ہیں کیوں نہیں لگ رہا دل؟ اگر اللہ کے نام اور اس کے صفات کو اگر آپ نے جانا ہوتا، جہاں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہیں شدید العقاب ہے، سخت پکڑ کرنے والے ہیں، جبار ہے، سخت گرفت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ صفات اور اللہ کی یہ چیزوں کو آپ صحیح جانتے تو پھر آپ کی نماز میں سستی نہیں ہوتی تھی۔ بیمار کو کتنا بھی برا لگے لیکن وہ دوا سے پرہیز نہیں کرتا، کھاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو بیماری بڑھ جائے گی۔ ہارٹ کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ چیزیں تمہیں چھوڑنا ہے، کوئی کتنا بھی اس سے کہو کھا لو، 1 نوالا کھا لو، 1 پیس کھا لو، کہتا نہیں ہے۔ توحید میں کمزوری، عبادات میں سستی، توحید میں کمزوری، حضور سے محبت میں کمی، اللہ سے محبت میں کمی، اور آخرت کا عقیدہ مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کوئی بھی برا کام کرتے ہوئے نہیں ڈرتا۔ اگر جس آدمی کو معلوم ہو کہ بھی آخرت میں سب کچھ پن ٹو پن نکالا جائے گا، تو پھر دیکھیے کئی جگہ لکھا ہوا رہتا ہے یو آر انڈر CC کیمرہ لکھا ہوا رہتا ہے، وہ صرف لکھ دینے سے، کیمرہ وہاں لگا دینے سے آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، اتنا چوکنا ہو جاتا ہے، بڑے سلیقے سے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اسے معلوم ہے کوئی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر چیز کی نگرانی ہو رہی ہے اور اس کا جواب دینا ہوگا، آخرت کا عقیدہ مضبوط ہے، تو پھر جو ہے آدمی کو کسی بھی چیز میں سستی نہیں۔ جتنے بڑے حضرات خاص طور پر تابعین، تبع تابعین گزرے ہیں، ان کے واقعات کو پڑھیے۔ ایک واقعہ لکھا ہے ایک تابعی کا کہ رات میں جو ہے ان کے دل میں کچھ عجیب وسوسے شروع ہونے لگے، تو نیند سے اٹھے، نیند سے اٹھ کر انہوں نے جو ہے چراغ جلایا، اور چراغ جلا کر اپنی انگلی کو چراغ پر رکھ دیا۔ کتنی دیر تک آج برداشت کر سکتا ہے؟ 5-10 سیکنڈ۔ جب ہاتھ جلنے لگا ہٹا لیا، پھر اپنے نفس سے خطاب کر کے کہا مجھے صرف اتنا بتا دے، میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا۔ جب تو 5-10 سیکنڈ یہ معمولی سی آگ، چراغ کی معمولی آگ کو تو نہیں برداشت کر سکتا، تو کل قیامت کے دن اتنی خطرناک اور اتنی شدید اور گہری آگ میں پورے کا پورا تجھے ڈالا جائے گا، تو کیسے وہاں اپنے آپ کو جو ہے سنبھال پائے گا؟ مجھے اس کا جواب دے، پھر میں تیرا مسئلہ حل کروں۔ بغداد دمشق کا مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ایک کہہ رہے تھے تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو پھر میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میں تیری کیوں بات مانوں؟ یہ کہہ رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ تو جو آدمی بھی گزرتا کھڑے ہو کر سنتا اور سن کر کہتا کہ بھئی یہ کوئی مرتد آدمی ہے جو اسلام سے نکل گیا ہے، غیر مسلم ہے، مرتد ہے، ہر آدمی برا بھلا کہتے ہوئے انہیں جانا تھا۔ بہت
بہت دیر کے بعد شام میں ایک آدمی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میں تیری کیوں مانوں؟ نہیں مانوں گا، یہ تو سے کسے خطاب کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو سے کسے خطاب کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ پورے بغداد میں کوئی ایک عقل مند آدمی تو ملا، صبح سے سب لوگ مجھے مرتد اور مجھے زندیق کہتے ہوئے جا رہے تھے، یہ جو آپ نے پوچھا تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میں تیری بات کیوں مانوں؟ یہ میں اللہ سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، میرا نفس جو ہے صبح سے ایک چیز کی خواہش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں چیز کھلاؤ، تو میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ جب تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میں تیری بات کیوں مانوں؟ عزیزان گرامی، توحید اور آخرت سے متعلق اتنا بڑا قرآن مجید میں حصہ ہے، اسے پڑھیے، اس کے مضامین کو دیکھیے اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو جانیے، پھر جو ہے آپ کے لیے کوئی بھی چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اسے چھوڑتے ہوئے پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز جو آپ کے ایمان پر حملہ کرے اس سے بچنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ دو مشکلوں میں آدمی ہلکی مشکل کو اختیار کرتا ہے، یہ سب کو پتا ہے، دو نقصان ہو رہے تو آدمی کیا کہتا ہے کہ بھی چھوڑو، چھوٹا نقصان برداشت کر لوں گا، بڑے نقصان سے تو بچ جاؤں گا۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہمیں توحید اور اسی طرح آخرت کے مضمون کو جاننے کے بعد تھوڑی بہت لذتوں سے دور رہنا پڑے گا، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا نقصان برداشت کر لیجئے، بدلے میں آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں حدیث سنتے چلیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے گناہ یعنی ناپسندیدہ جو کام ہے اسے چھوڑتا ہے اسی وقت، تو وہ ایمان کی لذت اور شیرینی کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ آپ کو گناہ کی خواہش ہوئی، آپ نے گناہ کر دیا، آپ کو تھوڑا مزہ تو لگا ہوگا، لذت تو آئی ہوگی، لیکن اس گناہ سے رکیے، پھر دیکھیے ایمان کی لذت اور شیرینی کیسی ہو۔ دونوں مٹھاس میں فرق کیجئے، آم برابر نہیں ہوتے، کوئی آم ہے جو بہت مہنگا ہے اور کوئی آم کوئی بہت سستا ہے، دونوں میٹھے ہی ہیں، لیکن وہ جو اعلیٰ کوالٹی کا آم ہے اس کی جو لذت ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو شیرینی ہے وہ نارمل میں نہیں ہوتی۔ تو یہی مسئلہ ہے، اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نفع نقصان کے جو مالک اللہ ہے، ہمیں ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت کا عقیدہ جو کمزور پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے گناہ، جس کی وجہ سے معصیتیں، جس کی وجہ سے ارتداد، جس کی وجہ سے عیاشیاں، فحاشیاں اور دین بیزار باتیں جو ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اشدد وطأتك على اليهود والهنود. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.